بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد دنیا پہ جتنا بھی یہ نظام ہے یہ انصاف پر مبنی ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا، عدل نہیں ہوتا، وہاں نظام میں خرابی آ جاتی ہے۔ جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، یہاں حکومت کے بنائے گئے اصولوں کو فالو نہیں کیا جاتا، وہاں بدامنی ہو جاتی ہے، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بین ہی اللہ رب العزت نے بھی انسان کو دنیا میں اصول دے کر بھیجا ہے۔ ان اصولوں کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ پرامن بھی رہے گا، اس کا ماحول بھی پرامن رہے گا، خود بھی وہ محفوظ رہے گا، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ جب ہم اسکول پڑھتے تھے یا ہم کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ طالب علم تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرضی ہو جائے ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جو طالب علم سمجھدار ہوتا ہے، اگر استاد کلاس کے اندر صرف اس کو کھڑا کر کے یہ پوچھ لے تم نے یہ کیوں کیا ہے، یہ شرارت کیوں کی ہے، وہ شرم سے، یعنی سزا ملنے سے پہلے وہ اندر ہی اندر شرم سے گلٹی فیل کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اگر اس اسکول کی جو صبح اسمبلی ہوتی ہے اس کے اندر سب اسکول کے سامنے، سارے ادارے کے سامنے یا کسی بھی ادارے کے اندر سب کے سامنے کہہ دیا جائے اس نے یہ جرم کیا ہے، وہ کتنی باعث شرم ہوتی ہے۔ آپ بھی، میرے ساتھ بھی ایسا تھا کہ ہم اس چیز سے ہمیشہ اوائڈ کرتے تھے کہیں ہماری بدنامی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ایسی شرارت نہ ہو جائے، کوئی ایسا نقصان نہ ہو جائے ادارے کا کہ ہمیں اسمبلی کے اندر بلا لیا جائے یا ہمیں سبق نہ یاد ہو، اسمبلی میں کھڑے کر کے پوچھا جائے آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو گویا وہ اس کے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی تھی، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے جو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں مرضی اس کو کھڑا کر دیں وہ ہنستے رہتے ہیں، ان کو فیل نہیں ہوتا، لیکن جو محسوس کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ محسوس ہوگا۔ آپ سوچیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا
اللہ سب کے سامنے کھڑا کر دے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، بھائی مجرم الگ ہو جاؤ، تو وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ تصور کیا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت سب کے سامنے کہے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، ڈھیٹ اور بے شرم لوگوں الگ ہو جاؤ، ظلم کرنے والوں الگ ہو جاؤ، تم نے دنیا میں زیادتیاں کی ہیں الگ ہو جاؤ، کفر کیا ہے، شرک کیا، الگ ہو جاؤ، تو کیا بچے گا؟ یہ سزا سے پہلے سزا ہے، یہ اصل سزا، کیونکہ جس وقت فیصلہ ہو جانا ہے اس وقت وہ صرف ذاتی طور پہ اس کو سزا مل رہی ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں پھینکے گئے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، دوسروں کو تو اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن وہاں پہ سب نے دیکھ لینا ہے، یہ سزا سے پہلے سزا ہے۔ لہذا میں وہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن باتوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے وہاں اللہ رب العزت یا تو یہ کہہ دیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور یا پھر اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، یہ الگ ہو جائیں، یہ میرے مقرب لوگ ہیں، یا عزت ملے گی یا رسوائی ملے گی۔ لہذا یہ دونوں کون سے لوگ ہیں، کچھ اعمال ان کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ معاشر کی ہولناکیوں سے، اس کی جو دردناکیاں ہیں، اس کی جو اتنی خوفناک کیفیت ہوگی، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا اس کا ہم کس طرح مرتکب ہو سکتے ہیں، یا ہمیں وہ کیسے بھگتنا پڑے گا۔ تو چند باتیں، ساری تو نہیں بیان ہو سکتی، صرف ایک توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، چند وہ بڑی بڑی باتیں جن کی بنا پر خدا نخواستہ ہمیں وہ معاشر کی ہولناکیاں بھگتنا پڑ سکتی ہیں۔ کیونکہ جب خوف نہیں ہوتا نا تو جرم بہت بڑھ جاتے ہیں، قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، قانون بڑھ جاتے ہیں اور ظلم بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا جب قانون کی پاسداری ہوتی ہے، جب خوف ہوتا ہے کہ کچھ سزا ہونے والی ہے، پھر بندہ سیدھے راستے پہ رہتا ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العزت نے جنت کا، جہنم کا جو سلسلہ ہے اور معاشر کا جو سلسلہ ہے، اسی وجہ سے رکھا ہے کہ انسان زندگی ایک معیاری گزارے۔ تو سب سے پہلا جرم کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ رسوائی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی، وہ ہے ترک نماز۔ سب سے پہلا ٹیسٹ یہ ہو رہا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ اللہ رب العزت نے اپنی پنڈلی مبارک سے وہ پردہ ہٹانا ہے، سامنے کرنی ہے۔ دنیا میں جو خلوص دل سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے ہوں گے، وہ فوراً اس دن سجدے میں جھک جائیں گے، اور جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے رہے، سجدہ ریز نہیں ہوتے رہے، وہ کرنا چاہیں گے سجدہ، لیکن ہو نہیں پائے گا۔ لہذا سب کے سامنے پتہ چل جائے گا یہ ذلیل و رسوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، سب کے سامنے انکشاف ہو جائے گا۔ پہلا ٹیسٹ یہ ہے، پہلی رسوائی یہ ہے۔ اور دوسری کہ جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، سونا چاندی دھات اس کی تختیاں بنائی جائیں گی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور ان کی پیشانیوں کو، ان کے جسموں کو گرم کر کے ان تختیوں کے ساتھ دھاگا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، جس طرح کے وہ لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی پھر دوبارہ اس کو گرم کیا جائے گا، اور یہ 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ جو سونے چاندی کی اس کے پاس موجود تھا، نصاب تھا، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ سب کے سامنے ہوتا رہے گا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ وہ لوگ بندہ ہے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس اونٹ، بکریاں، گائے تھی، اس کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اللہ رب العزت ان جانوروں کو لے آئے گا، اور ان کے جسم بہت بڑے بڑے ہوں گے، اس کو ایک زمین پہ لٹا دیا جائے گا، وہ جانور باری باری آئیں گے، اونٹ کی ہے، بکری کی ہے، گائے کی ہے، جس جس کی زکوٰۃ بنتی تھی جانور اور مویشیوں میں سے، وہ اس نے نہیں ادا کی، اس کو رونقتے رہیں گے، وہ نیچے اس کے آگے اپنے کھروں کے ساتھ، اور وہ بڑے بڑے جسم ہوں گے، اور یہ 50,000 سال ہوتا رہے گا، سب کو پتہ چل جائے گا۔
रसवाई सबके सामने होगी। दो काम है। तीसरा काम कि जो सूद खाने वाले हैं, अल्लज़ीन याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाने वाले हैं, उनकी कैफियत, ये तो क़यामत है ना। सूद खाने वालों को मैंने अपनी थोड़े से तजर्बे में जितने भी लोग देखे हैं, जिसका मुझे पता चला ये सूदी है, उसकी दुनिया में भी यही कैफियत होती है। यतखब्बतहु शैतान, वो इस तरह जिस तरह के शैतान ने उनको खबती कर दिया है, पागल कर दिया है, वो अदमुए से अजीब सी कैफियत, जिस तरह जादू हुआ होता है, उनकी ये कैफियत होती है। और जो सूदी कारोबार करने वाले हैं, सूद से मुंसलिक हैं, उनकी जिंदगी के अंदर कभी ना कभी ये मौका जरूर आता है। आजमा के देख लें, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, उनकी जिंदगी में ये मौका आता है जब उसके पैसे लेने वाले, कर्ज लेने वाले उसके घर के दरवाजे तोड़ते हैं। उसकी ये कैफियत दुनिया में हो चुकी होती है, या वो पागल हो जाता है। या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया कि वो उनकी आखिरी जो वक्त आया है वो पागल खाने में आया, अस्पताल में आया है, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है। सिर्फ इस परेशानी में मैंने ये अदा कहां से करना है। तो क़यामत के दिन जब उनको उठाया जाएगा, यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, वो भी इसी तरह पागल से हुए होंगे, और दूर से पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जो सूद खाते आ रहे हैं। अब ये पागल 50,000 साल इसी तरह उनकी कैफियत रहेगी। गोया सूद खाने वाले भी रुसवा हो जाएंगे, यानी हिसाब किताब से पहले ही वो आश्कार हो जाएंगे, सबके सामने रुसवा हो जाएंगे। चौथे, वो बंदा जिसने कत्ल किया होगा, नाहक कत्ल किया होगा, किसी की जान ली होगी, तो मकतूल उसको पकड़ के लाएगा, उसको सर से पकड़ा होगा, पेशानी से पकड़ा होगा, और घसीट कर उसको लेकर आ रहा होगा, और मकतूल के जिस्म रगों से खून बह रहा होगा, और वो उस तरह घसीटते घसीटते, यानी वो निशानी होगी कि इसने कत्ल किया था, और ये कातिल को घसीट कर अल्लाह के अर्श के करीब ले आएगा, और सारी दुनिया देख लेगी, ये भी रुसवा हो जाएगा। दुनिया में तो चोरी छुपे कत्ल कर लिया ना, पता नहीं चलता, कोई सुराग नहीं है, हर चीज मिटा दी है, लेकिन वहां सारे सुराग सामने आ जाएंगे और सबके सामने रुसवाई हो जाएगी। या तो छुप कर अंधेरे में, और कैमरे जो है तोड़कर सारा कुछ करके अपने सारे निशान मिटा दिए हैं, उस दिन कोई निशान नहीं मिटेगा। और पांचवा, वो बंदा कि जिसने अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने किसी मोमिन भाई की एक बालिश्त जमीन भी गस्ब की होगी, और उसने नाजायज कब्जा किया होगा। कब्जा ग्रुप, कब्जा करने वाले, और यह नहीं कि उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जा किया, एक बालिश्त भी। इसलिए दीवारें बनाते हुए भी जरा ध्यान रखा करो, कहीं मेरी तरफ कोई ज्यादा जमीन ना आ जाए। अपने हमसायों को भी देखें, चेक करें कि हमारी तरफ कोई जमीन तो नहीं उसकी निकल रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बालिश्त जमीन को 7 जमीनों के बराबर बनाकर, ये तौक बनाकर उसके गले में लटका दिया जाएगा। सबको पता चल जाएगा ये गासिब है, ये कब्जा ग्रुप में से था, ये गैंग का हिस्सा था, ये इसने अपने भाई पर जुल्म किया, बहन पर जुल्म किया, और इसने हक नहीं दिया, खा गया है, ये नाजायज कब्जा करने वाले हैं, सबको पता चल जाएगा। और इसी तरह उसकी जॉब सरकारी किसी महकमे में थी, और वो जॉब करने वाला था, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो सरकारी महकमे में जॉब उसको मिल जाए। और उनकी ख्वाहिश के पीछे क्या है? सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये होती है कि उसमें काम कम करना पड़ता है, यानी ये ख्वाहिश होती है काम नहीं करना पड़ता, वहां पे इतनी सख्त ड्यूटी नहीं होती, कोई भी शोबा है, या उसमें कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। जो सरकारी अमलाक में से कुछ खुर्द बुर्द करने वाला है, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीलदार बनाकर भेजा, और जब भेजने लगे कहा, ए उबादा, इस तरह ना हो कि क़यामत के दिन तुम आओ तो तुम्हारे ऊपर ऊंट सवार हो, गाय सवार हो,
تمہارے اوپر اس طرح ناجائز جو لوگوں کا مال ہتھیایا ہو وہ توق بنا کر تمہارے گلے میں لٹکا دیے، اس حالت میں نہیں آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مطلب؟ کہا کوئی ایسا مال جو بنتا نہیں وہ نہیں لینا، جو حق نہیں بنتا یا کسی کی سفارش کی وجہ سے کسی کو حق جو نرمی کرنے کی وجہ سے لے لیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن اس حالت میں تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گزارا نہیں ہو سکتا؟ کہا نہیں، یہ اسی طرح حساب دینا پڑے گا۔ کہا میں تحصیلدار نہیں بنتا، میری جگہ کسی اور کو بھیج دیں، میں یہ وزن نہیں اٹھا سکتا، کہیں کوئی تھوڑی بہت ہو گیا تو کیا کروں گا؟ لہذا جو ڈیوٹی کرنے والے ہیں، کسی عہدے پر فائز ہیں، ان کو ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ میں اس کو دیانتداری کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کروں، انصاف کروں، اور اگر کہیں ایسا ہو گیا تو سب کو پتہ چل جانا ہے کہ یہ کیا کرتا رہا، کس محکمے میں کیا اس کی حیثیت تھی۔ اور اسی طرح جو وقت آپ اس کو دیتے ہیں، جتنی ڈیوٹی ہے وہ بھی خرد برد ہے۔ آپ نے حاضری لگا دی، سارا دن کہیں اور رہے ہیں اور بتائے بغیر، اور آپ نے گٹمٹ کر لی ہے کسی بڑے عہدیدار سے اور بس ٹھیک ہے اپنا کام الگ سے کیا ہوا ہے۔ جاب سرکاری محکمے میں ہے، تنخواہ ادھر سے آ رہی لیکن کاروبار اپنا کر رہے ہیں، ڈیوٹی وہاں پہ حاضری لگا لیتے ہیں، کام اپنا چلا رہے ہیں، یہ بھی خرد برد ہے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ صرف پیسے کا نہیں ہے، مال کا نہیں ہے، آپ جو وقت آپ نے اس کو دیا ہے اس محکمے کو، وہ پورا وقت بھی اس کے ذمہ ہے، اس میں بھی خرد برد کی، بغیر اجازت کے اور دو نمبری کرتے ہوئے اس کا بھی حساب دیا جائے گا اور رسوائی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو تکبر کرتے ہیں، متکبر، لوگوں کچھ نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہم ہی سب کچھ ہیں، اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والے ان کی ظاہری شکل و صورت سے یا صرف دیندار ہونے کی وجہ سے یا صرف مسیحیت کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے کہ یہ مسیحتڑ ہے، ملا کی دوڑ مسیحت تک ہے، یا صرف یہ مولوی ہے یا فلاں ہے، یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یا دین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تو یہ کتابت پرست ہے، یا اس کے علاوہ اپنے کسی رشتہ دار کو جن کے پاس مال کم ہے، وہ کمزور ہیں، غریب، ان کو حقیر سمجھنا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کسی بھی طرح تکبر ہوا، قیامت کے دن ان لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا ان کے جسم چیونٹیوں جیسے ہوں گے، اور سب کو پتہ چل جائے گا یہ چیونٹیوں والے جسم وہ ہیں جو تکبر کرتے رہے ہیں، جو متکبر تو لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، بلا عذر، کوئی ضرورت نہیں، بلا ضرورت جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں مال اکٹھا کرنے کے لیے، ان کے چہروں پہ گوشت نوچ لیا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ بلا ضرورت مال اکٹھا کرتے تھے، مانگنے والے تھے، گزارا ہو سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے 10ویں بات یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ عہد کیا ہے، کسی نے عہد کیا، وہ وعدہ پورا نہیں کیا، وہ عہد پورا نہیں کیا، کوئی حلف لیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اور اگر وہ عہد شکنی کرتا ہے، جس نے عہد شکنی کی ہوگی، اللہ قیامت کے دن اس کی پیٹھ میں ایک جھنڈا لگا دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے جس نے جتنی عہد شکنی کی ہوگی اس کا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ عہد شکن ہے، اس کا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ لہذا یہ 10 چیزیں صرف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو دل دہلا دینے والی ہیں، اور تقریباً ہمیں نظر آتا ہے ارد گرد یہ سارے مرتکب ہونے والے ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہاں دنیا میں کوئی کسی کو کچھ کہہ دے، کسی عہدیدار کو کچھ کہہ دے، وہ حد کے عزت کے لیے عدالت میں چلا جائے گا، وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، میری عزت نہیں رہی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہاں عزت کہاں جائے گی جب رسوائی سب کے سامنے، وہاں تو حد کے عزت کا کیس بھی نہیں ہو سکے گا، کیا بنے گا؟ اور دوسری بات، وہ لوگ جو عزت پائیں گے، یہ تو ان کے لیے ہے نا، جن کو عزت ملے گی وہ بھی ہیں، جس کو ہم معاشرے میں، جس کی طرح میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، مسجد کے مؤذن کو ہم شاید ذہنی طور پہ، لاشعوری طور پہ اتنا نہیں، جو صرف مسجد کی اذان دینے والا ہے، اس کو معاشرے کا وہ فرد سمجھتے ہیں شاید کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں، جاتے ہوئے بازاروں میں گزر رہے ہوں گے، یہ چلو یہ اذان دینے چلا گیا ہے،
دل میں کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ ایک حقارت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے؟ قیامت کے دن ہوگا اللہ اذان دینے والوں کی گردنوں کو بلند کر دے گا، دور سے پتہ چل جائے گا یہ اذان دینے والا تھا۔ اور فرمایا حدیث میں آتا ہے جو 12 سال تک اذان دیتا رہے گا اللہ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ گھر میں ہے تو گھر والوں سے انصاف کرتا ہے، وہ بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، بچوں کے ساتھ کرتا ہے، عورت ہے شوہر کے ساتھ کرتی ہے، گھر والوں کے ساتھ کرتی ہے، گویا اس کے پاس جو جو عہدہ ہے، جو جو ذمہ داری ہے، جیسی جیسی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، وہ ملک کے اعلیٰ عہدوں تک ہو، وہ گھر سے لے کر وہ ساری ذمہ داری جہاں جہاں تک اس کی ہے، اس کے ساتھ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن ہوگا اللہ اس بندے کو جو انصاف کرنے والا ہے نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، نور اپنی دائیں جانب، نور کے ممبروں پہ، دائیں جانب اللہ کی دونوں دائیں جانبیں ہی ہوتی ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو خاص مقام دیں گے جو عدل کرنے والے ہیں، جو دو نمبری نہیں کرتے۔ اور تیسرا وہ جو عاجزی انکساری کرنے والے ہیں، باوجود بہت پیسہ تھا، بڑا فاخرانہ اور تم تراک والا اور بہت زیادہ مہنگا لباس پہن سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے ماحول کو دیکھا، بہت زیادہ ایسا قیمتی لباس نہیں پہنا جو شاہانہ ہو، اور اس نے صرف عاجزی انکساری کی وجہ سے اپنے ارد گرد ماحول کے مطابق رکھا۔ اللہ قیامت کے دن اس کو خوبصورت لباس، قیمتی لباس اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، جو تجھے اچھا لگتا ہے وہ پہن لے، جو لباس پہنے گا سب کو پتہ چل جائے گا دنیا میں یہ عاجز بندہ تھا۔ گویا دنیا میں جو عاجزی انکساری کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن بہت زیادہ عزت پانے والا ہے، اس کو عزت ملنے والی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وضو کرتا ہے، نماز کے لیے پابندی کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، یعنی وضو بذات خود ایک عبادت ہے، جو وضو کرتا ہے قیامت کے دن دور سے رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے جن کے اعضاء وضو سے چمک رہے ہوں گے، تو گویا جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو وہ عزت پانے والے ہیں، دور سے پتہ چلے گا یہ امت محمدیہ کے وہ نمازی لوگ ہیں، ان کو عزت ملے گی، دور سے پتہ چلے، نشانی ہے، ایک پورا یونیفارم ہے، دور سے پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود، وسائل کے باوجود اس نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے، غصہ پی جانے والا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہونے والا نہیں۔ صاف کھڑی کرتے ہیں ہم تو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے ہم کھڑے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ غصے میں کھڑے ہیں، نماز میں ہماری وہ نماز کے الفاظ کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن توجہ اس طرح ہوتی ہے اس کو میں بعد میں یہ بات سناؤں گا، اس نے مجھے بات یہ کیوں کی ہے، اس کو میں یہ بات کہوں گا، اس کے بعد مجھے سلام پھیرنے دے رہا ہے۔ اس نماز کی کیا حیثیت ہے؟ دل صاف، غصہ پی جانے والے، جو غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہیں، قیامت کے دن ہوگا اللہ رب العزت حور عین اس کے سامنے لا کے کہیں گے ان میں سے جو مرضی منتخب کر لے، اس سے نکاح کر لے، یہ تیری ہے۔ یہ محشر میں ہوگا، جنت میں الگ ہے، یعنی یہ عزت دینے کے لیے، یہ مقام اور مرتبہ دینے کے لیے سب کے سامنے یہ کہا کہ جاؤ اس سے نکاح کر لو۔ غصے پہ کنٹرول ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، تحمل، بردباری اس کا بڑا اجر ہے، اور جب غصہ آئے تو فوراً ذہن میں لائیں کہ قیامت کے دن اللہ میں اس کے بدلے میں عزت دے گا، سب کے سامنے نام لے کر پکارا جائے گا۔ یہاں کوئی اجلاس ہو رہا ہو تنظیمی اعتبار سے یا کسی بھی طرح سے، جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا ہے یا سب سے زیادہ وہ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے والا ہے یا اس کے اندر کسی بھی طرح سے اس نے حصہ لیا ہے، اور اگر اس پروگرام کا مہمان خاص آ کر ان لوگوں کی کوئی پذیرائی نہیں کرے گا تو وہ دل میں کہے گا یار میرا تو نام ہی نہیں لیا، اس کے نام لے کر صرف آپ کہہ دینا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، کئی دن اس کی خوشی ختم نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن جب اللہ نام لے کر پکارے گا تو بتاؤ کیسی خوشی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی سب کے سامنے۔ گویا یہ اسی طریقے سے کہ جس طرح جہنم کے عذاب سے پہلے وہ عذاب ہے رسوائی سب کے سامنے، اسی طرح جنت میں جانے سے پہلے سب سے بڑی یہ اللہ کی طرف سے عنایت اور انعام ہوگا کہ سب کے سامنے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔
اور اسی طریقے سے 7 وہ لوگ کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وقت کم ہے، عادل حکمران ہے، نوجوان عابد ہے، مسجد سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے لیے باہم محبت کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے اونچے خاندان کی کسی عورت نے اگر کوئی برائی کی دعوت دی، اللہ کے لیے اس نے ٹھکرا دی ہے. اور اس طریقے سے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے اور تنہائی میں اللہ کی یاد میں رونے والا، یہ 7 قسم کے لوگ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور سب کو پتہ چل جائے گا جو عرش کا یہ ایک سایہ ہے، اور دور سے نظر آ جائے گا یہ جہاں لوگ کھڑے ہیں یہ عزت والے لوگ کھڑے ہیں. سب کو پتہ چل جائے یہ عزت والی بات ہے. اور جو مقروض کو، جو تنگ دست جس نے قرضہ لیا ہے اور مقروض ہے وہ، اور جس سے قرضہ لیا ہے وہ اس کو اس لیے مہلت دیتا ہے، بھئی ابھی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے مجھے دے دے گا، اس کو جو مہلت دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. لیکن جو جان بوجھ کر وہ قرض ہتھیاتا ہے، اس کو پتا ہے نا، تو اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا ہے، اس کو کتنا سخت عذاب ہے. اور گویا جو تنگ دستی کی وجہ سے نہیں ادا کر رہا اس کو مہلت دیے جا رہا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو بھی اجر دے گا. اور اس طریقے سے جو باہم اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی آگے جا کے کوئی اس سے کام نہیں لینا، یا اس وجہ سے یار اس سے کوئی تعلقات بڑھاؤ آگے جا کے بڑا فائدہ دے گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ محبت کریں گے آپس میں، تو قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے ممبروں پہ بڑھائیں گے، اور ایسے ممبر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، واہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے نور کے ممبروں پہ بڑھایا ہے. تو بھائیو یہ چھوٹا سا عمل ہے، ابھی بیٹھے یہ کر لیں ارادہ کہ بھائی آج کے بعد میں نے یہ جتنے لوگ ہیں ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے. کہاں مشکل کا اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی ہے. اگر کوئی کام آپس میں بعد میں ہو جائے وہ ہو جائے گا، لیکن آپ صرف نیت کریں یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ نور کے منبر جن کی روشنی دور تک جائے گی، جن کی روشنی دور تک جائے گی. میں سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے آپ سب سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی دل میں ارادہ کریں. انشاءاللہ ہم قیامت کے دن سبھی اللہ کے وہ نورانی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. نفرتیں ختم کر دیں، یہ دل کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں ہیں وہ ختم کریں اور اکٹھے ہوں. یہ وہ 2 چیزیں ہیں، یا تو ہمیں عزت مل جائے گی یا ہمیں خدا نخواستہ ذلت مل جائے گی. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا